جو میں انڈیا میں ٹی وی شو کرنے گیا ہوں، میں اس وقت یہاں 5,000 روپے لیتا تھا، تو وہاں ڈائریکٹ جاتی لاکھ روپے سے بات انہوں نے واہ اسٹارٹ واہ کی واہ ہے واہ، اور انڈین کرنسی کی بات ہو رہی ہے. انڈین کرنسی میں، جو اس وقت تو 1.5 لاکھ فوراً بن جاتے تھے. تو 1.5 لاکھ روپے اور ایک 5,000 روپے لینے والا، ہیوج ڈفرنس. اور میرے سارے کمیڈین جتنے ہیں، اور وہ لوگ اس کا تذکرہ نہیں کرتے، ورنہ شکیل صدیقی جیسے نے تباہی مچا دی انڈیا میں. کپل اپل سے پہلے تھا. کپل تو یہ چھوٹے بھائیوں اور بچوں کی طرح تھے، یہ سارے لوگ پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے. پھر واہ 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 واہ. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے. مارکیٹ میں عزت بھی ہے. بالکل صحیح بات ہے سر. آپ کو میں یہ پوچھ رہا تھا، جو آپ کو جو W11 کی جو کیسٹ ریلیز ہوتی تھی، وہ عام آدمی کے علاوہ جو سیلیبریٹیز ہوتے تھے وہ کون کون دیکھتے تھے؟ نہیں، وہ تو میرے ڈرامے اور مختلف البمز اور یہ وہ امیتابھ، گووندا، شاہ رخ خان، پاریش راول سے لے کر بے شمار انڈین تو ایکٹرز فین ہی ہیں. تو اور بعض نے تو نقل کی. شاہ رخ خان نے میرے گونگے بہرے کی کہانی کے ڈائلاگ ہوئے. تو ایک میرا کیا ہو رہا ہے کیا رہا ہے میں، وہ ایک گانا بھی امیتابھ بچن کا کوئی تھا، وہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے جی، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ والا یہ سب ہے. تو لیکن ہم خوش ہیں کہ انڈیا سے میں نے اتنا نہیں کمایا. ہمارے سارے کامیڈینز کے گھر اگر بنے نا تو انڈیا کی کمائی سے بنے. او مائی گاڈ. ورنہ تو گاڑی کا پیٹرول پورا کر لے بڑی بات ہے. تو سر پھر پاکستان کس طرح سے اتنے اچھے اداکار، اتنے اچھے کامیڈین پروڈیوس کر پاتا جب بالکل یہاں پر پہچان ہی نہیں، یہاں پر اصل میں خوشی کی کمی رہی، ہمیشہ محرومیوں کا احساس رہا ہے. تو جب میں نے جیسے بتایا ریزسٹنس، تو ریزسٹنس بڑا پاور پلے کرتی ہے. تو یعنی اس گھٹن کے ماحول میں ایک ضیاء الحق صاحب کا ایک دور تھا. پھر اس ماحول سے کامیڈین جس طرح کیونکہ عمر بھائی سامنے آیا اس دور میں، تو یہ اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا کہ قوم کو ہنسی کی ضرورت تھی. کچھ ہم جیسے عمر بھائی جیسے اور فنکاروں نے اہمیت محسوس کی کی وہ لانچ ہو گئے اور پھر وہ مارکیٹ پہ چھا گئے. یہاں تک کہ انڈیا نے فالو کیا. کپل پورا فالو کرتا ہے پاکستان کی کامیڈی کو. تو یہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے، اور زرخیزی ہے، ذہن کی بھی زرخیزی ہے. اور یہ ماسز کامیڈین کبھی اچھے پوش ایریا سے نہیں نکلے گا، وہ ماسز میں سے نکلے گا. لیاقت آباد کے بے شمار لوگ، معین بھائی لیاقت آباد میں رہے، عمر شریف لیاقت آباد میں رہے، میں بھی کچھ عرصہ بچپن لیاقت آباد میں گزرا. تو یہ یہاں جو محرومیاں بکھری پڑی ہیں اس کا ریزسٹ ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ کامیڈی کرتا ہے. ٹائمنگ آ جاتی ہے، پہلے محلے میں مقبول ہوتا ہے، پھر جناب علی انتہا یہ کہ احسن خان کے پوسٹ کاسٹ میں آ جاتا ہے. نہیں صحیح. تو وی آر پریولیج کہ آپ آئے. سب سے اچھا دور کون سا تھا کامیڈی کا، جو 90s کا اچھا دور تھا آپ کے حساب سے، جو یا 2000 کا تھا یا مشرف ضیاء الحق سے شروع ہوا، جب فلرش کرا تھا اسٹیج ڈراما 50-50 جیسا پروگرام ضیاء الحق کی دور میں آیا. اس وقت بے شمار پابندیاں تھیں لیکن اس وقت ضرورت تھی. تو کامیڈی میں بہت سارا کام ہو جاتا ہے، اور میں آج بھی کر رہا ہوں. تو کامیڈی میں بہت سارے میسج دے جاتا ہوں. ہم اس طریقے سے تو موجودہ معاشرے کی برائیوں کو اجاگر نہیں کر سکتے، لیکن چھپے بہانے سے ہم وہ بات بھی میسج بھی. میری البم میں لے لیں ہم، وہ آپ کو 8 اسکٹ ہوتے تھے، اس میں 8 ٹیلی فون کالز آتی تھی، پھر ان کی فرمائش پہ گانے سناتا تھا. لیکن 8 پیغامات بھی ہوتے تھے. ایک بچہ ماسز میں اللہ والی پہ جو سن رہا ہے، پھر ڈیفینس میں بھی سن رہا ہے. یہاں تک کہ آپ یقین کریں کہ ایئر ایشیا کے جو مالک ہوتے تھے تو وہ ساری فیملی وہاں دبئی میں ہوتی تھی. تو پھر مجھے ملے تھے، کہہ رہے 21واں البم کب آ رہا ہے تمہارا؟ 21واں البم کب آیا؟ میرے 32 آئے. 32 البم تھے، اور یہ 11 سال میں نے کیسٹ چلائی، کنٹینیو کیا. W11 پہلے ارادہ تھا صرف 11 کیسٹ کروں گا، لیکن پھر اتنی ڈیمانڈ بڑھتی رہی کہ پھر وہ 11 سال میں نے چلائے. پھر آڈیو کیسٹ کا دور ہی ختم ہو گیا، تو پھر انٹرنیٹ ظاہر ہے. سلیم میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جیسے اسٹیج ڈراما آئے، ہم نے دیکھا عمر شریف کے ساتھ آپ نے کام کیا، عمر بھائی کے ساتھ. آپ کے حساب سے جب جو سب سے گولڈن ایرا جو تھا یہ اسٹیج ڈراماز کا، فائنینشلی بھی ایز آرٹسٹ، وہ کون سا ایرا تھا؟ وہ کون سا؟ وہ یہ 90s کیا 2000 اور اس کے بعد بھی رہا ہے، اور 9-10 تک رہا ہے.
یعنی 2009 تک 10 تک بھی رہا. ہاں جی 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 وہ بڑا گولڈن تو پیریڈ تھا. انڈائریکٹلی اگر میں یہ سوچوں کہ عمر بھائی کی ریٹائرمنٹ کے بعد ختم ہو گیا تو یہ درست ہوگا بات, یا کوئی اور بھی اس میں چیزیں شامل ہیں؟ یہ 100% بات ہے. اصل میں ایک عمر شریف اتنے پاورفل کیمیڈین تھے کہ جس طرح آج کا عمران خان ہے, صحیح بات. سارے لوگ ان کے پیچھے, یعنی دنیا میں میں گیا ہوں. ایک چچا ادریس ہوتے تھے جو امریکہ میں پروموٹر تھے پاکستانی, نور جہاں اور طارق عزیز کو یعنی امریکہ میں داغ بیل رکھی انہوں نے یہاں کے آرٹسٹوں کے وہاں بلانے کی. تو کہتے تھے پاکستان میں واحد عمر شریف ہے جو سب سے زیادہ بکتا ہے اس وقت, اور پھر اس کے بعد نور جہاں, اور پھر وہ تو معین اختر بھائی, کیونکہ یہ دو آرٹسٹ بکتے ہیں. تو عمر بھائی کی اتنی پاور ہو گئی تھی کہ آڈینس ان کے نام پہ چلی آتی تھی.